السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین حضرات، ماہ محرم الحرام کی آج 7ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ سید الشہداء امام عرش مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مناسبت سے بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اس مہینے میں کربلا کے مقام پر جو واقعہ شہادت کا ہوا، وہ واقعہ بھی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ جس امام علی مقام اور ان کے 72 نفوسان قدسیہ نے کرب و بلا کے میدان میں بدعات، خرافات، بیجا رسومات کے خاتمے کے لیے اپنی قربانی پیش کی، دین کو تحفظ دینے کے لیے، دین میں نئی نئی ایجادات کے خاتمے کے لیے، آج انہی کے ماہ مبارک میں ہمارے اپنے اندر بہت ساری غلط رسمیں رواج پکڑ چکی ہے، جیسے لال کپڑا پہننا، ہرا کپڑا پہننا، کالا کپڑا پہننا، تعزیہ داری کرنا اور اس طرح کی رسومات، ڈھول باجا تاشا، گانا بجانا، گھومنا پھرنا، بے پردگی، انہی ساری چیزوں کے خلاف امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور آج انہی کے مبارک دنوں میں یہ سارے خرافات کیے جاتے ہیں۔ آج ہم جو بات گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگ شیر باغ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں فلاں بزرگ آتے ہیں اور ان سے سوال و جواب بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آئیے جواب سماعت کرتے ہیں۔ مرد یا عورت کے بدن پر شیطان سوار ہو کر اسے خبتی بنا دیتا ہے، یعنی بغیر عقل و سمجھ اور سوجھ والا، یعنی بے ہوشی کی شکل والا بنا دیتا ہے، جس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کی زبان سے بات کرتا ہے اور لوگوں کے سوالات کے الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے کو کوئی ولی یا پیر یا شہید یا سید یا بابا وغیرہ ظاہر کرتا ہے۔ کوئی ولی کسی مرد یا عورت کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اسے اس طرح اپنے آپ کے بارے میں کہنا بھی نہیں چاہیے، نہ اسے مخبوط الحواس کر کے اس کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ اور لوگ کسی مخبوط الحواس سے جو کچھ سنتے ہیں وہ یا تو شیطان کا جھوٹ ہوتا ہے یا اس کا مکر اور فریب ہوتا ہے۔ مسلمان ہرگز اس طرح کے چکر میں نہ پھنسے، ایسے لوگوں سے کچھ نہ پوچھیں، نہ ان کی باتوں پر اعتماد رکھیں، اس لیے کہ یہ بات سراسر قرآن احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ بلکہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا، مرد تو مرد، عورتوں کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ کی سواری عورتوں پر بھی آتی ہے، مردوں پر بھی آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ غور سے یہ بات سن لیں کہ جو عورت یہ کہتی ہے کہ اس پر اولیاء اللہ کی سواری آتی ہے، یا جو مرد یہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی بابا کی سواری آتی ہے، تو یہ اولیاء اللہ کی سواری کا قول کرنا مرد عورت کا غلط ہے۔ ان پر کسی قسم کی سواری نہیں آتی، اور خاص کر عورتوں پر تو اولیاء اللہ کی سواری کا آنا یہ شرعاً بہت دور کی بات ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جری ہو کر انہیں برا کہنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ حضرات اجنبی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، تو ان پر سوار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر جتنے اولیاء اللہ ہیں سب باشرع ہیں، الحمدللہ سب اولیاء اللہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے پردہ نہیں کرنا ہے،
تو وہ کیسے ان غیر اجنبی عورتوں پر سواری کر سکتے ہیں، اور کیسے عورتیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے اوپر فلاں بابا کی سواری ہے؟ یا تو وہ عورت خود جھوٹ بول رہی ہے یا اس پر شیطان کی سواری آتی ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اولیاء اللہ کو بدنام کرتا ہے یا کرتی ہے۔ مردوں پر اس عورت کے ہاتھ پکڑنا، چومنا حرام، ناجائز و گناہ ہے، اور اس کے پاس علاج کے لیے جانا بھی ممنوع ہے۔ بلکہ بعض فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کے پاس جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں جو بھی سوال جواب کیا جائے گا یا ان سے جو بھی پوچھا جائے گا، اور اگر وہ اسی پر یقین رکھتا ہے تو یہ کفر ہوگا، اور ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ساری بدعات کے خاتمے کے لیے اپنی قربانی دی، اور انہی ساری قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج ہم نئی نئی بدعات، نئی نئی رسومات اور نئے نئے بیجا خرافات کو ہم نے ایجاد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔